إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليهم بأنهم بأمره هذا وهم لا يشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں احسن القصص۔ سورہ یوسف ہماری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین بیان، بیسٹ آف دا سٹوریز کہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 14 سے۔ ہمارا لیسن نمبر 3 ہے آج ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ بس دنیا اور آخرت میں میرے رب کے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، بے شک یا الہ العالمین۔ تو یہ ہم لوگ کر رہے تھے سورۃ یوسف، اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ 10 بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے وہ دوسری ماں سے تھے، اور 2 بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے۔ اب جو ہے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے والد ان کو یوسف علیہ السلام سے اور چھوٹے بھائی بنیامین سے بہت پیار تھا، کیونکہ ان کی والدہ بھی نہیں تھے اور چھوٹے بھی تھے وہ لوگ۔ تو یہ 10 بھائی جو تھے، ان کے جو 10 بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے، تو ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ ان کو حسد ہو گئی، جیلسی ہو گئی کہ ہمارے والد جو ہے ان کو بہت چاہتے ہیں اور ہم سے پیار نہیں کرتے۔ تو ہم اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ تو ہم نے تفاسیر میں پڑھا کہ ان کے بڑے بھائی، قرآن کی روشنی میں، کہ ان کے بڑے بھائی یہودا نام تھا یا ربولن نام تھا، کوئی کہتا ہے یہودا، کوئی مفسرین کہتے ہیں ربولین۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا ہی ہے تو انہیں اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں، غیابت الجب میں پھینک دو۔ تو پھر جو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا۔ پھر انہوں نے آیت نمبر 12 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کل آپ یوسف علیہ السلام کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعنی پکنک کا رواج ہر دور میں رہا ہے، یہ 4000 سال پہلے کی کا احسن القصص ہے، قصہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انسان کی سائیکی تو ایک جیسی ہوتی ہے نا، کھیل اور جو ہے کیا کہتے ہیں پکنک پہ جانا، سب کچھ نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو کل آپ اس کو ضرور، یوسف کو ہمارے ساتھ علیہ السلام کو بھیج دیجئے۔ تو والد یعقوب علیہ السلام نے، آپ سب کو معلوم ہے، آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ اسے تمہارا، یوسف کو لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 14 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوا, کیا فرمایا, انہوں نے کیا جواب دیا جب والد نے کہا کہ کہیں انہیں میں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, آیت نمبر 14, قالو انہوں نے کہا, لئن البتہ, ان اگر, اکلا کھا جائے, اسے, الذئب بھیڑیا, ونحنو و جب, نحنو کہ ہم, ونحنو جب کہ ہم, یہاں وا کا مطلب اور نہیں ہے جب کہ ہے. ٹھیک ہے, ونحنو جب کہ ہم, عصبتن ایک جتھا ہے, ایک جماعت ہے. ہم نے پہلے بھی انہوں نے یہ, ان کو بڑا زوم تھا کیونکہ یہ 10 بھائی تھے تو اپنے آپ کو عصبہ کہتے تھے. واقعی ہم نے جانا تھا, سمجھا تھا کہ جب 4 سے زیادہ ہو جائیں, 5 سے زیادہ ہو جائیں تو وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جماعت کا کنسپٹ ہماری سمجھ میں آ گیا, تو ہم بھی ایک جماعت بن گئے ہیں کیونکہ ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. انا بے شک ہم, ایزن جب, لخاسرون البتہ, خاسرون خسارہ پانے والے ہیں, خاسر کی جمع. تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں, تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. تو اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, آیت نمبر 14. قالو لئن اکلہ الذئب, انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا, ونحن عصبۃ, ہم تو ایک زور آور جماعت ہیں, اور ہم مطلب ہم ایک زور آور جماعت ہیں, ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں, اور ہماری موجودگی میں اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا تو انا اذا لخاسرون, تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوں گے, بالکل ہی خسارہ پانے والے ہوں گے, نقصان میں ہوں گے. تو یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں, جو کہ ہم 10 ہیں, ایک جتھا ہیں, اس بار ان کا زوم دیکھے, نحن عصبۃ, یہ آپ دوبارہ دوسری بار پڑھ رہے, پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, اچھا میں ایک بات کہوں, مانو گے تو نہیں, آپ مانو گے تو نہیں, تو وہ بندہ آگے سے کہے کہ نہیں ہم کیوں نہیں مانیں گے, ہم تو مان لیں گے نا. تو ظاہر یہ تو بالکل جھوٹے تھے, ان کی تو ایک چال تھی, ہے نا. انکا یکیدون کیدا, آگے بھی ہم نے پڑھا کہ اپنا خواب مت بیان کرنا, یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا, ورنہ یہ کوئی تیرے خلاف چال چلیں گی. ٹھیک ہے, تو بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے, ہم 10 آدمیوں کی جو ہے قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے, اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جایا تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا, اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے, کہ اول تو اس سے سب اولاد کے, اس سے کیا ہوتا کہ ساری اولادوں کی دل شکنی ہو جاتی. دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی. تو اور ان کو پتا تھا کہ اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے, اس لیے اجازت دے دی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں نا کہ ظاہر یہ تو جھوٹے تھے, صحیح ہے نا, اور وہ تو نبی تھے, اور یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام نے خواب بھی سن چکے تھے, ان کو بھی خوابوں کی تعبیر آتی تھی کہ ضرور کوئی اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشیں گے اور کوئی کام لیں گے. تو انہوں نے اجازت تو دی, مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے. اور بڑے بھائی روبیل یا یہودا, آپ کو تفاسیر میں یہ 2 نام ملیں گے نا, مفسرین کا خیال ہے کہ روبیل ہے تھا یا یہودا تھا, تو کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضروریات کی پوری طرح خبرگیری کرنا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, اور جلد واپس لانا. بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈوں پر اٹھا لیا, اور باری باری سب اٹھاتے رہے. کچھ دور تک یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے. ٹھیک ہے, اب امام قرطبی رحم اللہ نے تاریخی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا.
یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر چونکہ کم عمر تھے نا تو ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہو گئے۔ جتنا ایک بڑا بھاگے گا ایک کم عمر بچہ تو اتنی تیز بھاگے گا نہیں نا، تو ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے۔ تو دوسرے بھائیوں کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی، تو تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور چاند اور سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے، ان کی پکار وہی تیری مدد، ان کو پکار وہی تیری مدد کریں گے۔ تو امام قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، اور وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو جو ہے اب آپ دیکھیں، ایک اقبال کا بھی بڑا اچھا شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مطلب کتنی اچھی بات، اقبال کی تو شاعری آپ کو پتا ہے نا قرآن سے ریلیٹڈ ہوتی تھی۔ تو کہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ مشکلات آئی ہیں، مطلب کنویں میں پھینکا جائے گا، کسی کے ساتھ بھی کوئی چیز مصیبت آتی ہے تو یہ اصل میں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا جو ہے کتنا اونچا لے گیا کہ وہ پھر کنویں میں آئے، کچھ لوگ پانی کی تلاش میں، ان کو باہر نکالا اور ان کو بیچا گیا، ان کو تو ایک عزیز مصر کے پاس جا کے بیچ دیا گیا، اور وہ جو ہے محل میں پلے بڑھے اور ان کی ٹریننگ ہوئی، اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ مصر کی سلطنت میں آ گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ اونچا لے جاتی ہے نا کچھ چیزیں، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، رواہ البخاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جھوٹ اور فریب اور جو یہ کر رہے تھے اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ تو پڑھا ہے نا روزے کی حالت میں بھی، اور ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا نا۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو ہے ہم نے قبر کا عذاب بھی پڑھا ہے جھوٹوں کے لیے، وہیں پر ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ ان کے جو ہے قبر میں، عالم برزخ میں جھوٹ جو بولتے ہیں، ان کے اوپر، ان کے سینوں پر بختی اونٹوں اور گھوڑوں کے سائز کے وہ ہوں گے، اسکارپین، سانپ اور بچھو، اور جو ان کو ڈس رہے ہوں گے، اور 7 ہوں گے، اور ایک ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ چھٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سابقون الاولون، اور بیچاری دوسری تو ظاہر مجبوریاں ہیں، ہسبینڈ گھر پہ ہوں گے، کہیں جانا آنا ہوتا ہے۔ فلما، تو لما جب، ذہبو وہ لے گئے، بھی اسے، وہ اجمعو اور اجمعو انہوں نے طے کر لیا، ان کے یجعلوہ وہ ڈالیں گے اسے، فی غیابت الجبی، فی میں غیابتی گہرائی، فی غیابتی گہرائی میں، الجب کنویں کی، فی غیابت الجب کنویں کی گہرائی میں، وہ اوحینا اور اوحی وہی کی نا ہم نے، وہ اوحینا اور وہی کی ہم نے، الا طرف ہی اس کے، الیہ طرف اس کی، لتنبئنہم البتہ تنبئنا تو ضرور آگاہ کرے گا، ہم انہیں، لتنبئنہم البتہ ضرور آگاہ کرے گا انہیں۔ یہاں پہ 2 تاکید ہے، لا البتہ اور تنبئنہ، نون پہ شد ہے تو یہ دوسری تاکید ہے، ٹھیک ہے، کہ البتہ ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آگاہ کرے گا، بھی امرہم، ان کے کام کے بارے میں جو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، ہاذا اس وہم جب کہ وہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 15 رننگ ٹرانسلیشن۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔
تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب، پھر جب اسے لے چلے اور اس نے سب نے مل کر ٹھان لیا، اجمعوا نا جمع ہو گئے، یعنی سب نے مل کر اتفاق کر لیا ایک بات پہ، کس بات پہ؟ کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو جو ہے اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اندھا کنواں اس لیے کہا کیونکہ کنویں گہرے ہوتے ہیں، اب گہرائی میں کچھ نظر نہیں آتا تو اس لیے اس کو مبالغہ کر دیا گیا کہ وہ اندھا کنواں، ٹھیک ہے، کیونکہ گہرائی میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو پھر جب اسے لے چلے یوسف علیہ السلام کو، سب نے مل کر 10 بھائیوں نے ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دے۔ جب ہم نے پھر اس کے بعد جب انہوں نے پھینکا تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو جب ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ یقیناً وقت آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں، تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا، یعنی یوسف علیہ السلام ان کو بتائیں گے ایک دن آئے گا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہ ہوں گے۔ مطلب وہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جائیں گے، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہونے، انہوں نے سمجھا کہ بس جان چھوٹ گئی نا۔ تو اب یہ جو غیابہ ہے نا، یہ غیب سے غین یابہ، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، تو غیبت بھی اسی سے ہے، اور غیب کی باتیں بھی اسی سے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے، اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے، اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی من بنی ہوئی نہ ہو، جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو، اور جس کی دیوار اور جس کا کنسٹرکشن نہ کیا گیا ہو۔ پرائیویٹ کنویں میں نے بتایا تھا کہ اس کو پلاسٹر کیا جاتا ہے، اس کی وال بنائی جاتی ہے، اور جو ایسے پبلک کنویں ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی جو منڈیر بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بس اس کو کھود دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اجمعوا، وہ اس بات پہ جمع ہو گئے تھے نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ غلہ ختم ہو گیا تھا، یہ سلطنت میں تھے مصر کی یوسف علیہ السلام، اور مصر میں ان کی تدبیر سے جو انہوں نے خواب کی تعبیر دی تھی یوسف علیہ السلام نے، تو وہاں غلہ بھی بہت تھا، تو یہ بھی جو ہے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے تھے، تو یہ بھی بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر تو نے بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ کوئی ہم سے بھی دیکھیں نا کتنا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ ایسے ظلم ہوئے، کنویں تک میں پھینک دیا گیا، تو ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہم پہ ظلم کرے، کوئی ہمارے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اور حساب لینے والے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام اس وقت اگر بچے تھے، جب ان کو وحی کی، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وہی آ جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ علیہ السلام پر آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں بولے تھے نا، آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے، جب ان کی والدہ جو ہے اپنی قوم کے پاس ان کو لے کے گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب آیت نمبر 15 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں۔ فلما، تو جب ذہبوا، آیت نمبر 15، ہاں، ذہبوا وہ لے گئے بھی اسے، ہاں آیت نمبر 15 تو 15 ہی کریں گے، 15 ہو گئی، نہیں سوری نہیں، 15 کی بھی تفسیر ہے، ٹھہرے ایک سیکنڈ، سوری نہیں 15 نہیں، ابھی نہیں، ہم 16 کریں گے، سوری۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، ابھی ہم تفسیر کریں، ورق پلٹ گیا تھا، اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا جس کا بیان آیت میں مذکور ہے، کہ اس میں اس طرح ہے نا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ٹھیک ہے، یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور سب اس پر اجمعوا و اجمعوا، سب متفق ہو گئے، سب مل کر انہوں نے یہ پلان بنا لیا، متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو سارے کہہ رہے تھے قتل کر دو، لیکن یہودا یا جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کیا کرو کہ کنویں میں ڈال دو، اور تو اس ڈر سے سب نے اس کی بات مان لی کہ کہیں یہ جا کے بتا نہ دے، تو سب بھائیوں نے 9 بھائیوں نے بات مان لی اور سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ تو یہاں لفظ وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُوا کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وَأَوْحَيْنَا دوسری لائن سیکنڈ ورڈ سے شروع ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُوا، نہیں سوری فرسٹ لائن ہے، واؤ اچھا وہ پچھلی آیت میں، ٹھیک ہے چلیں، واؤ فلما ذہبوا کی جزا اور جواب ہے، حرف واؤ اس جگہ زائد ہے، تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اس وقت آپ اپنے بھائیوں سے مستغنا اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس ظلم اور ستم پر مواخذہ کریں گے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی اور بتا دیا، اور اس سارے معاملے سے وہ بے خبر ہوں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ وہی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئی، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات اور واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزنش کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں، ان کے بھائی یوسف کے، آپ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ تو بچے تھے اور ظاہر ہے بڑا ہو کے تو انسان چینج ہو جاتا ہے نا، اپنی جوانی میں تو انسان چینج ہو جاتا ہے، تو وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ تو بڑوں کو پہچان لیتا ہے، لیکن گروئنگ جو بچہ گرو ہو جاتا ہے تو بعض لوگ پہچان نہیں سکتے۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام پر زمانہ ہے طفولیت، طفولیت طفل سے، طفل کہتے ہیں بچے کو، طواف لام طفل، جب آپ حرمین شریفین جاتی تو طفل بچے کی جب جنازہ پڑھایا جاتی تو کہتے ہیں نا کہ طفل کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ بچے کا، تو طفل کہتے ہیں بچے کو، یہ اردو میں بھی لفظ ہے طفل، یہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام پر زمانہ طفولیت میں نازل ہوئی، تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ وحی نبوت نہ تھی، یہ وحی نبوت نہ تھی، کیونکہ وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملتی ہے نا، بلکہ یہ وحی ایسی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا، کیا مطلع کیا گیا تھا بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا بذریعہ وحی مطلع کیا گیا تھا، کوئی بتائے گا کوئی بہن؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا وحی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو پانی میں ڈال دیجئے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور آپ کے بیٹے سے واپس ضرور ملائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ دونوں بہنوں، وہ اللہ تعالیٰ جی کہتے کہ آپ ڈرے نہیں، خوف گھبرائے، مطلب خوف نہیں کریں، اس کو کنویں میں، اس کو ایک پانی میں ڈال دیں، ایک باکس میں بند کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ہماری انم بیٹی نے بھی اور دونوں بہنوں نے بھی، ہماری سائمہ بہن اور ہماری اسما بہن نے، جزاک اللہ خیر، جی ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ پڑھنے میں، حاضر جواب کانسنٹریشن، بیٹھے ہوئے ہیں سب کام چھوڑ کے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بہت برکت دے دیں گے، ٹھیک ہے 5 منٹ اوپر چلے جائیں نا، کیونکہ چھٹیاں بہت ہو جاتی ہیں، یہ شہنازہ جو ہے آپ کی چھٹی بہت کر دیتی استاذہ آپ کی، ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ وہی ایسی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وہی مطلع کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں کہ فرعون جو ہے 1 سال بیٹوں کو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے اور 1 سال چھوڑ دیتا تھا، تو وہ سال وہی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قتل کرنے کا سال تھا، تو
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا، تمام بہنوں نے ان کو مطلع کیا کہ اسے سمندر میں باکس میں بند کر کے ڈال دیں، صندوق میں۔ تو یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ مصر پہنچنے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ ارشاد ہے، ہماری آیت بھی آئے گی اب آگے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے۔ تو ابن جریر، ابن حاتم وغیرہ نے جو ہے کیا کہا ہے کہ یہی بات ابن جریر، ابن حاتم وغیرہ نے اس کو استثنائی طور پر وحی نبوتی قرار دیا ہے، یعنی یہ استثنائی صورت کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپشنل کیس نا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی تھی۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، حدیث دیکھ لیں اسکرین پہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ اسے قرطبی نے بیان کیا، یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کے ذریعے والد ضعیف کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے منع فرما دیا تھا کہ آپ خبر نہیں دیں گے کہ آپ کہاں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ تو اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے میری بہنوں، جو اس طرز میں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپسند ہونے پر متنبع کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا حاجت مند بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی کچھ سزا تو ان کو بھی دینا مقصود ہو۔ تو امام قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو کنویں کی من سے چمٹ گئے کیونکہ تو کچا کنواں تھا نا، تو بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر اس سے ہاتھ باندھے۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا، جب نصف تک پہنچے، یعنی کنویں کے نصف آدھے حصے تک، تو اس کی رسی کاٹ دی۔ ان کے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، علیہ السلام پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی آئی، صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے یوسف علیہ السلام۔ بعض روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا، کیونکہ باپ نے، والد نے، یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے کہا تھا کہ ان کے کھانے پینے وغیرہ کا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 16، سورۃ یوسف آیت 16، وَجَاءُوا، اور وہ آ گئے، اباہم، ابا اپنے والد، نہیں، ابا والد کے پاس، ہم اپنے، ہم ضمیر ابا والد کے پاس، ہم اپنے، اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً عشاء کے وقت، یبکونا روتے ہوئے، یبکن بکا سے، با کافیہ بکا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ چلے ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ اچھا، آیت کی طرف آتے ہیں۔ وجاؤ، وہ آئے، یعنی 10 بھائی آئے، اباہم اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہ آئے، عشاء کب آئے؟ رات کے وقت، اندھیرے کے وقت، رات کو۔ تو عشاء کے وقت کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے رات کے وقت گناہ عام ہوتے ہیں نا، گناہ رات کے وقت ہوتے ہیں، تو وہ عشاء کے وقت آئے اور سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے، یبکونا، وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ کیا روتے ہوئے انہوں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر 17 میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے روتے دھوتے، جھوٹ کی کہانیاں گھڑتے ہوئے۔ قالو، آیت نمبر 17 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالو کہنے لگے، یا بانا، یا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حروف ندا، حروف ندا، جیسے جی جزاک اللہ، آواز دیتے ہیں نا جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیلم۔ حروف ندا، یا اے ابا، ابا جان، نا ہمارے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا بے شک ہم، ذاہبنا چلے گئے ہم، نستبقو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، وترکنا اور ترکنا چھوڑ گئے ہم، وترکنا اور چھوڑ گئے ہم، یوسف کو عندہ پاس، متاعنا متاع
سامان نا اپنے متاعنا اپنے سامان کے فَأَكَلَهُ پھر اکلا کھا گیا ہو سے ہو ضمیر ہے کسے یوسف علیہ السلام کی طرف جاری ہو کی ضمیر فَأَكَلَهُ تو پھر فَأَكَلَهُ پھر کھا گیا اسے الذئب بھیڑیا وما وہ اور ماں نہیں اور نہیں انتا آپ بمؤمنین یقین کرنے والے ٹھیک ہے وہ مومن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یقین کرنے والے یعنی ہماری بات کو مانیں گے ہی نہیں یقین کریں گے ہی نہیں لنا ہم پر ولو و اور لو اگرچہ ولو اور اگرچہ کن ہوں نہ ہم کننا ہوں ہم صادقین سچ بولنے والے رننگ ٹرانسلیشن اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامنے کے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا اب ہماری بات کا یقین نہ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں ٹھیک ہے جھوٹے ایسی بات کرتے نا چلے اب آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم تفسیر قالوا یا ابانا انہوں نے کہا اے ہمارے والد اے ہمارے ابا انا ذہبنا نستبقو ٹھیک ہے کہ ہم آپس میں دوڑ میں لگ گئے یہ نستبقو جو ہے سبق سے ہے روٹ ورڈ سین باقاف یعنی دوڑ لگانا سبقت لے جانا ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے دوڑ کے لیے کھلانے پلانے تو لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کو ان کا پہلا جھوٹ دے کے جھوٹ پہ جھوٹ کہ دوڑ کرنے تو لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کو وہ کھائیں گا چرے گا پھر کھائیں گے پیئیں گے وہ کھیلیں گے کھیلنے تو ان کو لے گئے تھے لگے خود کھیلنے اور ان کو وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور ہم تو دوڑ کے لیے چلے گئے یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے متاع اپنے سامان اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا تو وعدہ تو ابا سے کیا تھا ابا جان سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے گھومیں گے پھرائیں گے اور خود چلے گئے دوڑ کو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پھر کیا ہوا کہ تو بھیڑیے نے اسے کھا لیا وما انتا بمؤمنین آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں کہ وہی والی نا جھوٹ کہتے بھائی میں تو کچھ بھی کہہ لوں آپ تو مانیں گی تھوڑی تو اگلا کہے کہ ہاں 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 بولے میں تو مانوں گی وہی بات ہو گئی وہی تو بات کا انداز دیکھے ظاہر سب 4000 سال پہلے ہو یا جب دنیا قائم ہوئی آدم علیہ السلام کا زمان انسان کی سائیکک تو ایک ہی ہے نا تو وما انتا بمؤمنین لنا آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ گو ہم بالکل سچے ہی ہوں چاہے ہم کتنا سچ بولیں آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک معتبر اور اہل صدق ہوتے تب بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے اب تو ویسے ہماری حیثیت محترم افراد کی سی ہے اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کریں گے ٹھیک ہے اب آیت نمبر 18 پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیا 18 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وجاؤ اور وہ آئے وہ لائے اللہ پر قمیصہ اس کی قمیص بدمن اسکین رک گیا ہے نا اسکین رک گیا ہے نا یا مجھے لگ رہا ہے آئے 18 دکھا دیں اچھا اسکرین کچھ رک چلے ٹیکنیکل فالٹ ہو گئے کوئی باتیں ہم پڑھتے ہیں وجاؤ و اور جاؤ وہ آئے وہ لائے اللہ پر قمیصی اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص بدمن خون کے ساتھ کذبن جھوٹا قالا اس نے کہا بلکہ سولت بنا لی لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دل امرن ایک کام فصبرن پس صبر جمیل اچھا واللہ اللہ المستعان مدد چاہتا ہے اللہ پر ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو اب رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اب دیکھیں اس آیت میں ہم صبر جمیل سیکھ رہے ہیں نا کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے دیکھیں آ گیا اسکرین بھی ہمارا اب آیت کو دیکھتے ہیں کہ وجاؤ علی قمیصی بدمن کذبن ٹھیک ہے اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھی کر لائے تھے ٹھیک ہے خون آلود کر لائے وہ لوگ ٹھیک ہے اور پھر کیا
پھر تو جب خون آلود کر کے لائے تو یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں نا، خون آلود کر کے لائے، اور عقل مندی یا بیوقوفی دیکھیں کہ خون بھیڑیے نے کھا لیا، قمیص پہ خون آ گیا، اور بھیڑی نے ایسے کھایا کہ قمیص پھٹی نہیں، ان کو پھاڑ کھایا اور قمیص پھٹی نہیں۔ ذرا آپ دیکھیں تو جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لایا تھا نا۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے وہ کیا کہتے ہیں، قالا بل سولت لکم انفسکم امرن، ٹھیک ہے، کہ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا لی ہے، تم تو یہ اپنے دل کی بات ہے، کیونکہ قمیص تو پھٹی ہوئی تھی نہیں نا، پوری کی پوری قمیص جھوٹا موٹا خون لگا کے آ گئے۔ تو اب فصبر جمیل، تو پس صبر ہی بہتر ہے، اور میں بس میں اچھا صبر کروں گا، اور صبر ہی بہتر ہے، فصبر جمیل، تو ہمیشہ اچھا صبر کرنا۔ اب دیکھیں گے ہم صبر اچھے کی بھی تفصیل۔ واللہ مستعان علی ما تصفون، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں جو یہ تم باتیں بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت پت کر لی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا تھا۔ قمیص ثابت کی ثابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر علاوہ ازیں یوسف علیہ السلام نے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ کیا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے تو اپنا خواب بتا دیا تھا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے۔ حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔ فصبر جمیل واللہ مستعان، کہ میں تو اچھا صبر کروں گا، اور صبر ہی چارہ ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ان باتوں پر، علی ما تصفون، جو تم یہ باتیں بیان کر رہے ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کیا قول ہے کہ تعجب کرتا دیکھ کر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اس کے پیرہن خون آلود ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا، ان کا پیرہن، ان کا قمیص پھٹا نہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہوگی نہ کوئی گھبراہٹ۔ تو کیا ہے صبر جمیل؟ نہ کوئی شکایت ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں اب صبر کیا ہے، کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام صبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں صبر کی ڈیفینیشن، 3 چیزوں کا نام صبر ہے اسکرین پر۔ اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اپنے دل کا دھڑکا کسی کے سامنے، اپنے دل کا دکھڑا، دیکھیں وہ اس دن کی طرح پھر میں غلط پڑھ رہی ہوں، اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، اور نمبر 3 اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ تو جب صبر کیا ہے، اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کریں، بس اللہ سے گر گڑائیں، جیسے انہوں نے کہا کہ واللہ مستعان، کہ اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تو ہمیشہ کہیں یوسف علیہ السلام کی بات کہ صبر جمیل واللہ مستعان، کہ اللہ ہی مدد کریں گے میری نا، اور اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ روئیں، ٹھیک ہے، کبھی نہ جو آیا اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ بعض دفعہ اتنی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا بیٹھوں، بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی بات کریں گی، ایک ہی بات کریں گی، اس ہم و غم کے سوا کوئی ہم و غم ہی نہیں ہے، ان کے ہی ہم و غم بڑے ہیں، ہے نا، ایسے لوگ بیزار بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ تیسری بات یہ انہوں نے یہ کہا، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا چاہیے، کہ ولا تزکوا انفسکم، آپ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اپنے نفس کو کی پاکیزگی مت بیان کرو، ہوا عالم من اتقی، وہی جانتا ہے کہ کون کس کا نفس پاک ہے کون پاک ہے نا۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، بس اللہ سے گر گئے، یہی یعقوب علیہ السلام والی بات کہ واللہ مستعان، ٹھیک ہے۔ ہاں لی جا سکتی ہے مدد، مگر اتنا نہیں کہ ہم ہر وقت اس کا ذکر کریں، بس صبر ضمیر جمیل کریں، صبر جمیل، اچھا صبر کریں، کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور اپنے دل کا دکڑا بھی کسی کے سامنے نہیں رونا ہے، اپنی نفس کو بھی پاک نہیں سمجھنا ہے، اور جس میں کوئی شکایت بھی نہ ہو، کوئی گھبراہٹ بھی نہ ہو، یہ ہے صبر جمیل۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس موقع پر حضرت عائشہ کے اس واقعے کی پوری حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں آپ پر تہمت لگائے جانے کا ذکر ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا واللہ، میری اور تمہاری مثال حضرت یوسف کے باپ کی سی ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام اور صحابہ اور صحابیات کا طرز عمل کے، ہم یہ حدیث کو دیکھتے ہیں اسکرین پہ، کہ یہ جو ہے، اب آپ دیکھیں جب ان پہ جب یہ بات آپ سے کر رہی تھی کہ کبھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور صبر کرنا پڑ جائے،
حالات بہت ہی ہمارے لیے خراب ہو جائیں تو صبر فصبر جمیل واللہ مستعان، ٹھیک ہے، کہنا چاہیے۔ تو یہی بات ہمیں امام بخاری نے جو ہے کتاب التفسیر میں ہمیں بتائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان پر تہمت جب لگی تو انہوں نے یہی بات کہی، کیا کہی ہم دیکھتے ہیں، مطلب کتنا یہ لوگ قرآن سے صحابی سارے صحابہ اور صحابیات اٹیچ تھیں کہ انہیں فوراً آیتیں یاد آ جاتی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ النور میں جو ہے نا یہ واقعہ افک ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے تہمت لگا دی تھی کیونکہ وہ اپنا ہار ڈھونڈتے ہوئے جو ہے پیچھے رہ گئی تھیں، اور جو ہے جب وہ واپس آئیں ڈھونڈ کے تو ان کو قافلہ جا چکا تھا، تو وہ وہاں پہ لیٹ گئی ایک جگہ، تو اور کتنی عقل مندی کی نا کہ جہاں کوئی انسان وہیں لیٹ جائے، اور خود بھی انسان چلنا شروع کر دے تو ڈھونڈنے والا بھی ہمیں نہیں پا سکے گا، ہم بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو وہ انہوں نے سوچا جہاں سے مجھے چھوڑا ہے وہیں مجھے جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ وسلم کا یہ قاعدہ ہوتا تھا، سب کو معلوم ہے کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ بعد میں سامان وغیرہ کچھ رہ گیا ہو تو وہ سب لیتے ہوئے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے واپس اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لیٹی بھی پڑی ہیں، اور وہ فرماتی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان صحابی نے صرف یہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہتی میں نے یہ سنا اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اونٹ کی نکیل پکڑی، اونٹ کو نیچے بٹھایا اور میں اس پہ بیٹھ گئی اور وہ نکیل پکڑ کے چل دی۔ اب راستے میں کہیں قافلے سے جا ملے تو منافقوں کا سرغنہ، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلیل نے تہمت لگا دیا کہ نبی کی بیوی بچ کے نہیں آئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ منافق تو رہتے ہی تھے نا اسی اس میں، اور 1 مہینہ اتنی پریشانی رہی، وہی بھی نہیں آئی، اور تو اس میں جو ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا فرماتی، انہوں نے یہی بات کہی جو یعقوب علیہ السلام نے۔ تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے، لیکن کہ قرآن ہمیں جو ہے آیات تسلی دیتی ہیں، اور ہمیں جو ہے قرآن سے تسلی لینی چاہیے۔ یہ الفاظ کے ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ جو ہے انبیاء پہ، ازواج مطہرات پہ، سب کے ساتھ یہ ایسے ظلم اور جو ہے تہمت وغیرہ لگی ہے۔ اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا افک مبین، کہ تمہاری زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان لے کے چلتی رہی ہے تہمت کو، تم میں سے یہ کیوں، تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نام نہیں لیا یہاں عبداللہ بن ابی بن سلول، تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی تھی، اس میں 3 جو ہے آپ کو پتہ ہے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں سے حضرت ابوبکر صدیق کے جو ایک کزن تھے مستح، وہ بھی شامل تھے، اور ایک ہمارے جو ہے شاعر تھے دین کے وہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی، تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی۔ کہاں نازل کی؟ سورۃ النور میں۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ ٹکڑا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم اگر بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی نازل کر دے گا، یعنی جو یہ تہمت پھیلی ہوئی ہے اگر اس سے تم بری ہو تو اللہ پاکی نازل کر دے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا اللہ کی قسم میری اور آپ کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، یعنی وہ کہتی کہ اس وقت میں نام بھی بھول گئی یعقوب علیہ السلام کا نا، تو میں نے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، اور انہیں کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں جو یہ آیت آپ کی سبق میں فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، جو یعقوب علیہ السلام نے کہا 100 صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو تو اس پر تو اللہ ہی مدد کرے گا، واللہ مستعان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں سورۃ النور کی ان الذین جاؤوا بالافک سے آخر تک 10 آیات اتار دی۔ سورۃ النور میں 10 کی 10 آیات
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نازل ہو گئی، اور وہ فرماتی تھی کہ میں بے گناہ تھی، میں سمجھتی تھی کہ یوسف آپ سسم کو کچھ خواب میں بتا دیا جائے گا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری برات قرآن میں نازل ہو جائے گی اور رہتی دنیا تک جو ہے یہ بات پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے تو ہم و غم، ہمارے تو ہموم اور غموم، دنیا اتنی حاوی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں کے غم اور غم اور ہم اور ہموم اور غموم تو اس طامۃ الکبریٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو قیامت کا دن تو بہت بڑی بلا ہوگی، اس کے لیے تیاری نہیں ہے ہمیں۔ مجھے اور آپ کو اگر فرصت ملے، بیٹے نے یہ کیا، باپ نے یہ کہہ دیا، بھائی نے وہ کر دیا، بہن ناراض ہو گئی، نند یہ بولی، پھپھی یہ بولی، چچی دیورانی نے یہ کہہ دیا، اس سے ہمیں فراغت ہو تو ہم یہ کھولیں اور 1 گھنٹہ بھی بغیر کام کیے ہوئے ہم لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ہم جو ہے کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں، کہ ہم آرام سے سنیں، کوئی ہلکا ہو رہا ہے اور اس کو کتاب کھول کے، قرآن کھول کے بیٹھیں، دیکھیں، سمجھیں، کم از کم قرآن کی بھی نہیں ضرورت ہے، اسکرین پہ بھی ہم دیکھیں، اور 1 گھنٹہ دے دیں کہ اس 1 گھنٹے کو اگر میں لگا کے بیٹھوں گی، دل لگا کے غور سے سنوں گی، تو میری بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مجھے ایسی آیتیں ملیں گی، ایسی حدیثیں ملیں گی جو میرے غم اور ہم کو دور کر دیں گی۔ تو ہموم اور غم سے باہر نکلے تو ہم ریلیٹ کریں نا قرآن، دیکھیں کس طرح وہ قرآن کو ریلیٹ کر رہی ہیں، کس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور میں حدیث آپ کو انٹرپریشن آف دا میننگ بتاتی ہوں، وہ سامنے نہیں ہے کیونکہ وہ جب درس چل رہا ہوتا ہے تو کافی باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ مرگے بستر پہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مرگے بستر پہ تھی، یعنی موت کے قریب تھی، تو کچھ لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، جیسے مزاج پرسی کو آتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان کی تعریف کر دی کہ آپ تو جنت میں بھی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گی، آپ کی تو برات میں سورۃ النور کی 10 آیات نازل ہوگی۔ تو وہ ایک آیت کوٹ کرتی ہیں کہ کاش کہ میں جو ہے کہ نسیم منسیہ ہوتی۔ یہ کہاں ہے ورڈ، کس نے استعمال کیا ہے نسیم منسیہ؟ کون، کہاں استعمال ہوا ہے قرآن میں، بتائیں؟ کیونکہ مریم وہ علیہ کہہ رہی السلام سورہ مریم میں، جی جی پھر سے بولیں تو غور سے ہم سنیں، سورہ سائمہ جی۔ مریم میں جب مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کاش میں بھولی مٹی ہو جی جاتی۔ مریم علیہ السلام نے کہا تھا مریم جب علیہ السلام نے کہا تھا، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، کہ جب وہ حضرت اپنے بیٹے یا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو وہ قوم نے ان کو بھی تہمت لگائی، ان کو بھی برا بھلا کہا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بول چکے، وہ بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہتی کہ کاش کہ جب وہ یہ ان کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میں کیا کروں گی، اب کیا لوگوں سے کہوں گی، کاش کہ میں نسیم منسیہ ہوتی۔ تو جو ہے وہ یہی لفظ استعمال کرتی ہیں کہ ان کے جو اسما رضی اللہ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، ان سے تو پردہ نہیں تھا نا، عبداللہ بن زبیر، تو ان کو کہتی ہے کہ یہ کیوں لوگ میری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، میں تو کاش کہ میں نسیم منسیہ ہوتی۔ ہم تو تعریف سے پھول جائیں، ہمیں تو، مجھے اور آپ کو تو، ہم تو ریلیٹ بھی نہیں کرتے قرآن سے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسا بنا دینا کہ ان کی تو بات ہی قرآن تھی۔ آپ سے ہم گزرتے تھے، اب حدیث کا مطالعہ کریں، کھولیں، پڑھیں، یہ اب دونوں حدیثیں آپ کو سننا، اگر بک ہے، کتاب ہے صحیح بخاری گھر میں تو کھولیں، نہیں تو پورا حوالہ دیا ہے ہماری پیاری بہن نے، ان حوالے سے سننا.com کھولیں، اور یہ رواہ البخاری 4691 اور دوسری 4690 تھی، کتاب التفسیر کھولیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی، سارے جو ہے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں اور پڑھیں ان کو نہ جا کے۔ تو اس طرح ہمارے، کیونکہ ہوم ورک بھی بچوں کو بھی تو کرواتے نا، تو ہمیں باتیں یاد ہوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی تھی، سب ایسے نہیں ہیں، میں تو ہمیں کامن گراؤنڈ پہ، ماشاءاللہ آپ لوگ تو پڑھنے پڑھانے والی ہیں، جا کے پڑھتی ہیں، جوابات بھی دیتی ہیں، شوق سے آتی بھی ہیں۔ میں تو یہ بات کر رہی تھی کہ ایک اس درس کے لیے ہم سب مل کے، آپ جتنی موجودہ میسیجز کر رہے ہوتے ہو، تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ قلیلاً، تو دیکھ پھر کیا ہوتا ہے نا۔ تو بس یہ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ام رمان فرماتی، ام رمان کون ہے، کون بتائے گا؟ حضرت ام عائشہ رمان، کی والدہ جی محترمہ۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رمان جزاک اللہ خیر، بارک حضرت اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی تھی ام جی رومان۔ جی آمنہ جی، عظمیٰ جی، بارک اللہ فی البک۔ ام رومان فرماتی ہے کہ میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ ہوا ہوگا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے، اور آپ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ پوری اس صورت کو دیکھیں کیسے وہ ریلیٹ کر رہی ہے نا،
کہ میری بات ظاہر ہے 1 مہینے تک وہی نہیں آئی، اور آپ سسم تو پیغمبر تو کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا، کہا بھی تھا کہ باتیں بھی کی تھی، لیکن اللہ کی وحی کے بغیر تو پیغمبر نہیں کچھ بولتے نا، لیکن انہوں نے کہا بات بھی کی تھی کہ اس شخص میں بھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں دی، میری تو غیر موجودگی میں وہ میرے گھر بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور میں اپنے گھروں میں بھی ایسی بات نہیں پاتا ہوں، ایک خطبہ بھی دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا تو چلے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس قصے میں۔ جی شہناز باجی پہلے جو آیت دی تھی نا آپ نے عائشہ علیہ السلام کی، وہ دوبارہ اسکرین پہ لائیں۔ اچھا تو ہم لوگ اینڈ میں لے آتے ہیں انشاءاللہ، ہے اینڈ میں لے آتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم یہ بس ایک 19 پوری کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ لاتے ہیں اینڈ میں نا انشاءاللہ۔ چلے 5 منٹ لے لوں میں اوپر آپ لوگوں کے، کیونکہ چھٹی بہت ہو گئی نا، ہاں لے لوں ایک آیت کر لیں، اس کو بھی لاتے ہیں، ضرور لائیں گے تو اس سے دوبارہ ہم سیکھیں گے۔ بہت اچھا آپ نے کہا کہ وہ آیت کو لائیں، کہ وہ روتے ہوئے آئے نا، وہی والی کہہ رہی نا آپ اس کے پیچھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 19 چلے کر لیتے، 5 منٹ دے دیں یا چلو 7 منٹ دے دیں، اللہ اس کا اجر دے گا، کیونکہ یہ میں پوری کروں گی 5 7 منٹ لے کے، جو ہمارے زیادہ نہیں مس ہوئے۔ 7 تاریخ کو میں آنے والی تھی اور 9 کو ہمارے شروع ہو جاتے، تو ہمارے 2 ہفتے کے کم از کم 5 6 درس تو چلے گئے۔ وجات و اور جات آیا سیارتن وٹو ٹرانسلیشن، آیت نمبر 19۔ وجات و اور جات آیا سیارتن ایک قافلہ، فارسلو تو ارسلو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنا پانی لانے والا۔ اب دیکھیں وا کو اور پڑھنے لگی تھی، لیکن یہ پورا ورڈ ہے، واردہم اور اپنا پانی لانے والا، فادلا تو ادلا اس نے ڈالا، دل وہو ڈول اپنا، قالا بولا، یا بشرا واہ خوشخبری، ہاذا یہ تو غلام ایک لڑکا ہے، وہ اثر روح اور انہوں نے چھپا لیا اسے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اور کے لیے اثر روح انہوں نے چھپا لیا اسے، بدعتن سرمایہ سمجھ کر، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بیما اس سے جو یعملون وہ عمل کر رہے تھے۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ 19۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو، سقا پتہ ہے پانی پلانے والا، سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت بدعتن اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، وجات سیارتن ایک قافلہ آیا، فارسلو واردہم فادلا دل وہو تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے سقے کو بھیجا، جو پانی لاتا ہے نا اس کو سقا کہتے ہیں، بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو اس نے کہا، کیا کہا کہ قالا یا بشرا، وہ کہنے لگا واہ خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے، ہاذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا بہت خوبصورت تھے۔ صحیح مسلم میں کی حدیث ہے، اسکرین پہ آپ دیکھیں، رواہ المسلم حدیث 411۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا کہ اللہ نے حسن اور یعنی خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا، یعنی وہ اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی جتنی ہے دنیا میں اس کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ جو سقا جو ہے پانی ڈالتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو اپنا ڈالتا ہے پانی بھرنے کے لیے، تو کہتا ہے کہ یا بشرا ہاذا غلام، یہ خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور جو وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور واللہ علیم بما یعملون اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہر چیز سے باخبر ہے کہ کیا کرتے ہیں، کیا کرے گا انسان۔ تو یہ جو وارد جو تھا نا، جو اس نے سقا جو تھا، وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے چلتا ہے۔ واجہ سیارتوں فارسلوا واردہم، وارد کون ہوتا ہے؟ پانی لانے والا۔ تو
تو وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھہرایا جا سکے۔ یہ وارد جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی۔ وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا، ٹھیک ہے، بہت خوش ہوا۔ اور پھر کیا کیا آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کہا کہ وَاسَرُّوهُ بِدَاعَةً، تو وَاسَرُّوهُ بِدَاعَةً، تو انہوں نے ان کو مال غنیمت سمجھ کے، جو انہوں نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا قیمتی مال ہے نا، تو بداعتن سامان تجارت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرّوہ کا فائل کون ہے یہاں پہ؟ دیکھیں اس کو سمجھیے، دیکھیں آپ دیکھیں بداعتن واسرّوہ اور بداعتن کو دیکھیں تو بداعتن سامان تجارت کو کہتے ہیں، سرمایہ سمجھ لیا، اس کو سامان تجارت سمجھ لیا۔ اور اسرّوہ کو فائل کون ہے، یعنی کون یہ کرنے والا ہے؟ اب آپ یہاں پہ دو آ رہے ہیں، دیکھیں، یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر بداعتن سمجھ کر چھپانے والا کون ہے، فائل کون ہے، اس میں اختلاف ہے مفسرین کا۔ حافظ ابن کثیر نے برادران یوسف علیہ السلام کو غافل قرار دیا ہے، مطلب یہ کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک رائے۔ تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ جب ان کو باہر نکالا نا اس والد نے، اس سقے نے، یہ ہمارا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ بھائیوں نے انہیں فروخت نہیں قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لیا۔ چنانچہ اس والد سقے نے اہل قافلے کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے، مگر یہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھیں مختلف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام شوکانی نے اثر روح کا فائل والد یا اس کے ساتھیوں کو قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تھے، یہ جو تھے بدعتن سمجھ کر جنہوں نے چھپا لیا وہ بھائی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ یہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری رائے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پچھلی رائے ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں مفسرین کے بھائی تھے۔ تو امام شوکانی نے اثر روح کا فائل وارد اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ جو تھے دوسرے جو تھے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے، کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت میں شریک ہو جاتے، بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتلایا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہ مصر جا کر بیچ دے کیونکہ وہ پورے قافلے کو بتا دیتا تو سارا قافلوں کو پتہ چل جاتا، سب کو حصہ ملتا۔ مگر اقرب ترین بات یہ کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز و اقارب اس کی تلاش میں نہ آ پہنچے اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے والا ہے اور کھیلتے کودتے آ گرا۔ اکثر بچے گر جاتے ہیں نا، گاؤں کے بچے کنویں میں کھیلتے کودتے گر جاتے ہیں، اور وہی گرتے جو قریب کے رہنے والے تھے، قریب کا جو بچہ ہے وہی کھیلے گا نا وہاں پر۔ تو یعنی یوسف صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ نے یہ سب اللہ علیم بما یعملون، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیونکہ یہاں پر آپ سسم پہ اور صحابہ کرام پہ بھی بہت ظلم ہو رہے تھے، زمین پہ جو ہے گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، ان کی کھال چھل جاتی تھی، یاسر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کی، پھر بھی وہ کہتے تھے احد احد، یعنی قل اللہ احد احد کہتے تھے، اور اوجری آپ سسم پہ ڈال دی جاتی تھی، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، اور خود قریش مکہ کے پوچھنے پہ، کیونکہ یہود نے ان سے کہا تھا کہ پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مصر کیوں آ گئے تھے کنعان سے وغیرہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہے ہیں آپ سسم کو کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران نے یوسف علیہ السلام کو مہلت دی تھی، اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز و لاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پیغمبر ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ مطلب یہ یہاں پہ مقصد ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ایک وقت آئے گا جب
آپ بھی اس طرح سرخرو ہوں گے اور سرداران قریش آپ کے اشارے ابرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکے کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آ پہنچا اور آپ سب نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 20۔ ہم کنکلوڈ کر کے پھر وہ آیت دکھاتے ہیں انشاءاللہ، تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20-21 انشاءاللہ ہم بدھ کو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹارگیٹ تو ہمارا 22 تک تھا، لیکن جیسے اللہ کی مرضی، کیونکہ ڈیٹیل بھی نہ ہو تو پھر بات سمجھ نہیں آتی، تدبر نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بات رکھنی ہو وہ آیت بھی دکھا دیں جو ہماری مہجبین بہن کہتی ہے۔ انشاءاللہ بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے، تو کوئی بات رکھنی وہ بھی رکھیں، اور وہ آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہت اچھی آیت انہوں نے کہا ہے، اس کو دیکھ